الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے اللہ اللہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی مشکلوں کو آسان کرنے والا نہیں، اللہ اگر ہے تو وہی اللہ ہے۔ اور بولو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا۔ اس آیت کی فضیلت ہے یہ، اللہ نے جو اس میں بیان کیا ہے۔ اونچی آواز سے لوگ شرکیہ کلمات بڑی اونچی آواز سے نعرے لگاتے ہیں، تو ہم اللہ کا نام اونچا کیوں نہ لے؟ بولیے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی سجدوں کی ذات لائق، اللہ کے علاوہ رکوع کے لائق، اللہ کے علاوہ رزق دینے والا، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا، اللہ کے علاوہ نفع دینے والا، اللہ کے علاوہ نقصان کرنے والا، اللہ کے علاوہ بیماری پیدا کرنے والا، اللہ کے علاوہ اس بیماری کو شفا سے تبدیل کرنے والا نہیں۔ مشکل کشا کون؟ اور لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ سجدوں کے لائق کون؟ حضرت علی حجویری بزرگ ہیں، ولی ہیں، لیکن داتا کون؟ اور بولیے داتا کون؟ حضرت سلطان بہو اللہ کے ولی اور نیک بندے تو ضرور ہیں، لیکن لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والا کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو آسان نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی پیروں کے پیر تو ضرور ہیں، اللہ کے ولی تو ضرور ہیں۔ اور میرے ساتھیوں بولو زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مردہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیماری کو شفا دے سکتا ہے۔ یہی میرے اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر معبود ہے تو صرف اللہ۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یہ میرے اللہ نے کیا کیا؟ اس آیت میں دعویٰ کیا، اور پھر دعویٰ ہی یوں نہیں کر دیا بلکہ اس کے اوپر دلیلیں بھی پیش کی، بڑی دلیلیں اس آیت میں پیش کی۔ کاش کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ آیت الکرسی کی فضیلت کو ہم مانتے ہیں، آیت الکرسی کے مقام کو ہم مانتے ہیں، آیت الکرسی کو ہم ذکر مانتے ہیں، آیت الکرسی کو ہم اعظم مانتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا عقیدہ بھی آیت الکرسی والا بن جائے۔ فرمایا یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اے اللہ تو کہتا ہے کہ صرف مسجود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ۔ اے اللہ کیا دعویٰ ہے؟ بالآخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات جو ہمیشہ سے زندہ بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، الحی وہ ذات میرے اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کو موت آنی ہے یا نہیں؟ موت اولیاء کے اوپر بھی موت ہے، مخلوقات کے اوپر بھی موت ہے، تمام مخلوقات کے اوپر موت ہے، جنات کے اوپر بھی موت ہے، جانوروں کے اوپر بھی موت ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں اس مضمون کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے، یہ دیکھیے میرے سامنے 27واں پارہ، اور سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ اس سورت میں میرا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز کے اوپر فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے وہ تیرے پروردگار کی ذات ہے، ذو الجلال، جو بڑی بزرگی والا ہے اور بڑی عزت والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نبی ہے میرے دوستو، اس کے اوپر بھی فنا ہے، اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ساری دنیا کو موت کی گھاٹ اتارنے والا فرشتہ اسرائیل کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے اوپر بھی فنا ہے۔ اس فنا سے پاک ذات صرف کس کی؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے اوپر موت آنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام میں اللہ کے قرآن کا آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ یہ دیکھیے میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید اور رسالت صرف ان کی زندگی تک محدود ہے، جیسے ہی ان کو موت آئے گی تو مشن بھی معاذ اللہ ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے جواب دیا، فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے انسان اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، سب کے اوپر موت آنی ہے۔ أَفَإِن مِتَّ، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر موت آنی ہے تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ، انہوں نے بھی نہیں رہنا، ان کے اوپر بھی تو موت آنے والی ہے، کیونکہ میرے رب کا قانون ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، جس کو میرے اللہ نے زندگی دی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بولو موت سے پاک کون؟ ایک ہستی ہے جس کو صرف موت نہیں آنی، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ میرے اللہ کی۔ لوگ اس میں بھی شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا کرتے ہیں؟ شرک یہ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی کہہ دے کہ انبیاء علیہم السلام کے اوپر موت آ گئی ہے، ان کے اوپر بھی موت آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گیا۔ اور بھائی موت سے پاک صرف ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہی بات میرا اللہ آیت الکرسی میں بیان فرماتا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ کیوں ہے یہ آپ کا دعویٰ؟ اللہ فرماتا ہے الحی، کیونکہ میں ہی زندہ ہوں، میرے اوپر کبھی موت نہیں ہے، میرے اوپر کبھی فنا نہیں ہے، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ میں نے زندہ رہنا ہے۔ الحی، خود بھی زندہ ہوں اور اپنے اس نام کی برکت سے دنیا والوں کو بھی اور مخلوقات کو بھی زندگی عطا کرتا ہوں۔ الحی، وہ خود بھی زندہ ہے اور دنیا والوں کو زندگی بھی عطا کرنے والا، فرشتوں کو بھی اسی نے زندگی عطا فرمائی، انبیاء کو بھی اسی نے زندگی عطا فرمائی، مختلف قسم کے پرندوں اور چرندوں کو بھی اس نے زندگی عطا فرمائی، جانوروں کو بھی اس نے زندگی عطا فرمائی، رینگنے والے جانوروں کو، اڑنے والے پرندوں کو، پھاڑنے والے درندوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، اس کائنات میں جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں سب کو زندگی دینے والا الحی۔ الحی۔ نمبر 2 القیوم، قائم رہنے والی ذات، جس کے اوپر کبھی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، جس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔
بڑے بڑے جوان اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے پہلوان اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے طاقتور اس دنیا میں آئے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی قبر میں اتار دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے بڑے بڑے پہلوان جو ایک ہاتھ کے ساتھ پٹک کر لوگوں کو نیچے گرا دیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر بھی خود نہیں لیٹ سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ غسل بھی خود نہیں کر سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کفن بھی خود نہیں پہن سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ قبرستان میں بھی خود جا کر نہیں چل کر جا سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ قبر میں بھی خود نہیں لیٹ سکتا۔ اتنی کمزوری کیوں؟ کہ اس کے اوپر فنا ہے، اور فنا سے پاک ذات میرے صرف اللہ کی ہے۔ القیوم، وہی قائم ہے، اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک بات کہوں، کاش کہ سمجھ آ جائے، ایک بات کہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا اپنی ماں کلوں کہ مینوں زندگی کون دیندا ہے، مینوں رزق کون دیندا ہے؟ آندی ہے تیرا باپ۔ اچھا تے میرے باپ نو کون دیندا ہے؟ آندی ہے کہ نمرود، جن نے اپنے آپ رب ہون دا دعویٰ کیتا سی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تو پھر نمرود نو کون دیندا ہے؟ نمرود نو کون دیندا ہے؟ اللہ اکبر۔ او لوگو، آج میں نے یہ سمجھ لیا، اللہ معاف فرمائے، کہ جب تک میں داتا دربار پر دیگ نہیں چڑھاؤں گا میری مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ میں نے یہ سمجھ لیا حضرت سلطان بہو کے دربار پر جب تک جا کر نیاز نہیں دوں گا تو میری مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ میں نے یہ سمجھ لیا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی جب تک نیاز نہیں دوں گا 11ویں کی صورت میں تو مشکلیں آسان نہیں ہوں گی، بھینسیں دودھ نہیں دیں گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب علی حجویری نہیں تھے تو اس وقت لوگوں کی مشکلیں آسان کون کرتا تھا؟ جب سلطان بہو نہیں تھے تو اس وقت لوگوں کو رزق کون دیتا تھا؟ جب یہ بزرگان نہیں تھے تو پھر اس وقت لوگوں کو زندگیاں بھی مل رہی تھی، عزتیں بھی مل رہی تھی، ذلتیں بھی مل رہی تھی، رزق بھی مل رہا تھا، اولادیں بھی مل رہی تھی۔ بلکہ میرا اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے اس وقت ہم لوگوں کو اس قدر شباب دیا کرتے تھے، اتنی طاقت دیا کرتے تھے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جتنی طاقت، جتنا شباب، جتنی دولت، جتنی ترقی تمہارے پاس ہے تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس وقت لوگوں کا داتا کون ہوا کرتا تھا؟ اس وقت لوگوں کو رزق کون دیا کرتا تھا؟ اس وقت لوگوں کی مشکلوں کو آسان کون کیا کرتا تھا؟ یہی تو میرا اللہ سمجھانا چاہتا ہے، القیوم۔ یا تو یہ سمجھو کہ اس کی طاقت میں فرق آ چکا ہے، نہیں میرے دوستو، جس وقت اس نے اپنے کلمہ کن سے مٹی کے فالوتے سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اسی طاقت سے آج وہ تیری مشکلوں کو بھی اکیلے آسان کر سکتا ہے۔ مانگتا نہیں ہے تو اس سے، اس کی طاقت میں کبھی بھی فرق نہیں آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدے آ گئے، کہاں سے یہ نظریے آ گئے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر میں قرآن پاک کا ایک دوسرا مقام اپنے یہاں اس مضمون کے ساتھ ملا لوں تو بات زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے سورۃ غافر ہے، سورۃ حامی مومن بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ 21ویں پارے میں 24ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جعل لکم اللیل جس نے بنایا رات کو تمہارے لیے، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اس نے دن کو روشن بنا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم اس میں رزق اور روٹی حاصل کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک
اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کا، بہت سارے لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، او لوگو یہی اللہ ربکم تمہارا پالنہار ہے، خالق کل شیء جو ہر چیز کو اکیلا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معبود نہیں، معبود صرف وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم ادھر ادھر کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بالکل ایسے ہی جس طرح پرانے زمانے میں لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے بھٹک جایا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، اور لوگوں تم کسی مغالطے میں نہ رہ جانا۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا ہے زمین کو، قرارن تمہارے لیے بچھونا، والسماء بنان، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تمہارے اوپر چھت بنا دیا، وصورکم، جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی، فاحسن صورکم، کتنی خوبصورت اس نے تمہیں شکلیں عطا فرمائی۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پالنہار اور پروردگار ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اور لوگوں برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے۔ هو الحی، یہ آ گیا ہمارے سبق والا، وہاں بھی اللہ نے فرمایا الحی القیوم، یہاں ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے لیکن انداز یہاں بھی میرے اللہ کا بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا هو الحی، هو الحی، وہی زندہ ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی زندگیاں دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ لوگوں کو زندگیاں دینے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو رزق دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کیا کہ رات کو سکون کا ذریعہ بنانے والی ذات بھی اللہ کی، دن کو روشن چراغ، دن کو روشن بنانے والی ذات بھی اللہ کی، اور جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی زمین کو بچھونا بنانے والی ذات بھی اللہ کی، آسمانوں کو چھت بنانے والی ذات بھی اللہ کی، اور تمہیں خوبصورت صورتیں عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی، رب العالمین تمام جہانوں کو روزی اور روٹی دینے والی ذات اللہ کی، هو الحی، زندہ بھی وہی ذات، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب تمہیں یہ مسئلے سمجھ آ گئے ہیں تو فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اب خالصتاً صرف اسے پکارو، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا مضمون کیا تھا؟ آیت الکرسی۔ انشاءاللہ اس مضمون کو پھر مکمل کریں گے کہ آیت الکرسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب میں دوسری آیتوں کی بنسبت، ہے اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں ہی افضل ہیں، بس سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک میرے رب کا سارا قرآن ہی اعلیٰ ہے۔ خدا کی قسم اس جیسی نہ کوئی کتاب ہے، اور اس جیسی نہ کوئی اللہ کی دوسری کتاب ہے، اور نہ ہی کوئی مخلوق اس جیسا اللہ جیسا کوئی کلام پیش کر سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ تو لیکن اعلیٰ ہے، لیکن جو مقام میرے اللہ نے آیت الکرسی کو فضیلت کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس کی اپنی انفرادی خصوصیت اور فضیلت ہے، اور اس کو اصل میں یہ فضیلت ملی کیوں ہے؟ اس وجہ سے اس فضیلت ملی ہے کیونکہ میرے اللہ نے اس میں توحید کا جو انداز اپنایا ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی اور اپنی وحدانیت کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔